اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 42 تک ہم نے ظہر کی مجلس میں مکمل کیا تھا۔ اس وقت اب یہ آیت نمبر 43 ہے۔ ہم نے پڑھا تھا قوم عاد کا تذکرہ۔ جب اس کی قوم نے اپنے پیغمبر کی بات نہیں مانی تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ ایک چنگھاڑ نے ان کو پکڑا، ایک بلاسٹ ایسا ہوا جس میں آواز بھی تھی، دھماکہ بھی تھا، چیخ بھی تھی، ان کو ختم کر دیا گیا۔ پھر فرمایا ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، اس کے بعد ہم نے دوسری جنریشنز، دوسری قومیں اٹھائیں۔ پھر ایک حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ما تسبق من امت اجلها، سبقت نہیں لے سکتی کوئی امت اپنی میعاد سے، یعنی اپنی میعاد سے پہلے کسی قوم کو ہلاک نہیں کیا جاتا۔ کوئی قوم جو ہے ختم نہیں ہوتی یا ختم نہیں کی جاتی اپنے وقت سے پہلے، وما یستاخرون، اور نہ وقت کے بعد پھر وہ ٹھہر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر ایک امت کے لیے، ہر ایک قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے، بس اگر مان لیا اس نے تو ٹھیک، نہیں مان لیا تو عذاب کے ذریعے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو وقت سے پہلے بھی کسی کو ہلاک نہیں کیا جاتا۔ اس وقت جو قریشی مکہ تھے وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ بھئی تم عذاب کی دھمکی دے رہے ہو، لے آؤ عذاب کہاں ہے؟ تو یہ جواب ہے ان کو، یا کسی بھی وقت اس قسم کے لوگ اس وقت بھی موجود ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اگر عذاب دینا ہوتا تو دے دیتا، ہم تو جی رہے ہیں، ہم عیش کر رہے ہیں، جو چاہتے ہیں کر رہے ہیں، منمانیاں بھی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، وہ آتا ہے لیکن اپنے وقت پہ آتا ہے، کیسے آتا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اپنے وقت سے پہلے نہیں آتا اور وقت کے بعد بھی کوئی قوم ٹھہر نہیں سکتی۔ پھر فرمایا ثم ارسلنا رسولنا، پھر ہم نے بھیجے اپنے رسول تترا، پے در پے۔ اب قوم عاد کے بعد کا تذکرہ ہے کہ ان کی ہلاکت کے بعد بھی ہم نے اپنے رسول پھر بھیجے اور پے بپے بھیجے، مسلسل بھیجتے رہے۔ کلما جاء امۃ رسولها، جب بھی کسی امت کے پاس ان کا رسول آتا، کذبوہ، وہ اسے جھٹلاتے، فاتبعنا بعضهم بعضا، تو ہم بعض کے بعد بعض کو لے آتے، یعنی ان قوموں کو ہلاک کر کے دوسری قوم اٹھاتے۔ جب وہ مانتے نہیں، وہ جھٹلاتے تھے، تو تخذیب کے بعد ان کو ہلاک کر دیا جاتا، تباہ کر دیا جاتا، پھر دوسری قوم کو اٹھایا جاتا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، اور ہم نے بنا لیا ان کو افسانہ، وہ قومیں پھر افسانہ بن گئیں، ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ فَبُعْدًا، پس پھٹکار ہو، لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، ان قوموں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے، جو ماننے والے نہیں ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات، تو ایسی قوموں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے پھٹکار ہو۔ ثم ارسلنا، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام، واخاہ ہارون، اور اس کا بھائی ہارون۔ پھر ہم نے موسیٰ اور ان کا بھائی ہارون، ان کو بھیجا، بآیاتنا، اپنی آیات کے ساتھ، نشانیاں دے کر، وسلطان مبین، اور کھلی سند کے ساتھ۔ سلطان سند کو کہتے ہیں، اگر آپ ڈکشنری میں اس کا میننگ دیکھیں گے تو اسے اتھارٹی کہتے ہیں، یا اتھارٹی لیٹر، دونوں کے لیے، اتھارٹی کے لیے بھی آتا ہے سلطان اور اتھارٹی لیٹر کے لیے بھی آتا ہے۔ وہ سند کے ساتھ، اتھارٹی کے ساتھ یا اتھارٹی لیٹر کے ساتھ بھیجا، آیات کے ساتھ اور سند کے ساتھ، اور وہ بھی مبین، کھلی سند کے ساتھ بھیجا پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو۔ تو قوم عاد کے بعد یہ تذکرہ ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ قوم عاد جو ہے عاد اولیٰ یا عاد ثانی، اس
وقت سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک کا جو وقت ہے، بیچ والا پیریڈ، یہ 4000 سال کا ہے۔ تو 4000 سالوں میں بہت سارے انبیاء بھیجے گئے، بہت سارے انبیاء بھیجے گئے۔ نام کچھ ہی کا ہم کو ملتا ہے قرآن پاک میں، مثلا قوم عاد کے بعد جو پیغمبر آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، حضرت اسحاق علیہ السلام آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، ان کے نام آئے ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ بھی بہت سارے نبی اور رسول آئے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رسولوں کی تعداد کے بارے میں جو ہم جانتے ہیں، 313 یا 315 رسول آئے ہیں کل، اور نبیوں کی تعداد جو 1,24,000 ہے۔ تو اس عرصے میں بہت سارے نبی آئے، ایک وقت میں کئی انبیاء ہوتے تھے، ایک علاقے میں ایک نبی، دوسرے علاقے میں دوسرا نبی، ایک وقت میں بھی، اور نبی کے بغیر یہ علاقہ رہا ہی نہیں، زمین رہی نہیں، مسلسل آتے رہے۔ لیکن سب کا تذکرہ تو ممکن نہیں تھا پورے سب کا ان میں کرنا، تو کچھ انبیاء کا اور کچھ رسولوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ ہم نے پے بہ پے رسول بھیجے، مسلسل ہم نے بھیجے، اور جن کی ان کی، بلکہ یہاں الگ سے ہے کلما جاء امۃ رسولہ، صاف واضح الفاظ میں کہ جس امت کی طرف بھی ہم نے رسول بھیجا انہوں نے اس کو جھٹلایا، فکذبوہ فاتبعنا بعضهم بعضا، تو ہم نے ان کو پھر ہلاک کر کے ختم کر دیا، ان کی جگہ دوسری قوموں کو اٹھایا، اور پھر وجعلناہم احادیث، ہم نے ان کو افسانہ بنا کر رکھ دیا۔ پھر فرمایا فبعدا لقوم لا یؤمنون، تو فٹکار ہو ایسے لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو بھیجا اپنی آیات کے ساتھ اور سلطان مبین کے ساتھ۔ یہ الگ الگ ذکر ہے، آیات الگ، سلطان مبین یہ کیا ہے؟ یہاں مختلف رائے ہیں۔ ایک تو اس کے یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ جو عصا دی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اس عصا کے علاوہ بہت سارے معجزات دیے گئے آپ کو، انہیں آیات کہا گیا، اور عصا اس میں سے الگ کر کے اسے الگ سے کہا گیا سلطان مبین، یعنی وہ بالکل اس کو دیکھ کر کوئی شک ہی نہیں رہتا تھا پھر، اس کو جو ایک عظیم معجزہ دیا گیا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کو، عصائے موسیٰ جسے ہم کہتے ہیں، اس کا ذکر الگ سے کیا کہ اس کے لیے یہ لفظ آیا ہے سلطان مبین۔ یہ تقریباً اسی پہ اکثر مفسرین نے کہا ہے، اسی لیے اس کو الگ کہا، آیات کو الگ کہا اور اس کو الگ کہا۔ دوسرا ہے یہ کہ آیات تو سب تھیں، یہ بھی اسی میں موجود تھا، اور انہی آیات کے لیے الگ لفظ استعمال بھی کیا گیا کہ یہ سلطان مبین بھی تھے، یہ واضح اور اوپن، اس کو ہم کہیں گے سلطان تھا، یہ اتھارٹی تھی، یہ اتھارٹی لیٹر یا اتھارٹی تھی، یہ واضح، یہ سارے معجزات جو تھے ان میں یہ بھی شامل ہے۔ اور کن کی طرف بھیجا؟ الی فرعون و ملئہ، فرعون کی طرف اور جو اعیان سلطنت تھے اس کے، یعنی جو ان کے سمجھو کیبنٹ منسٹرز تھے، جو ان کے سرداران تھے، بڑے بڑے جو ان کے وزراء تھے، ان کی طرف ان کو بھیجا۔ فاستکبروا، مگر انہوں نے گھمنڈ کیا، انہوں نے تکبر کیا۔ وکانوا قوما عالین، اور وہ تھے گھمنڈی لوگ، اور وہ تھے ہی سرکش لوگ۔ اس کے معنی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور نبی کو چھوٹا جانا، نبی کی بات کو کوئی وقت نہیں دی، اسے کوئی اہمیت نہیں دی، اس کے فرمان کو یا جو کچھ وہ لے کر آئے تھے اسے کوئی اہمیت نہیں دی۔ انہوں نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا، سرکش تھے وہ۔ کیا کہا؟ فقالو، اور کہا انہوں نے، ان نؤمن، کیا ہم ایمان لے آئیں، لبشرین، دو آدمیوں پر، ایسے آدمیوں پر، مثلنا، جو ہماری طرح ہے، کیا ہم اپنے ہی جیسے دو لوگوں پر ایمان لے آئیں؟ وقومہما لنا عابدون، اور ان کی قوم تو ہماری خدمت گزار ہے، وہ تو ہمارے بندے ہیں، عابد ہیں۔
یہاں دو چیزیں یاد ہمیں رکھنی ہے کہ کیا جس طرح باقی انبیاء کی جو قومیں تھی انہوں نے ایک لفظ کہا تھا کہ ہم اپنے ہی جیسے ایک انسان کو پیغمبر مانے، نبی مانے، رسول مانے، کہ ہمارے جیسا ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح پیتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے. انہوں نے یہی بات کہی تھی. فرعون اور اس کے سرداروں نے ایک اور بات اس کے ساتھ جوڑ دی. ایک تو یہ بھی کہا کہ ہماری طرح کے دونوں ہیں، یہ کیسے مانے ہم، اور دوسری بات بھی جوڑ دی کہ ان کی قوم جو ہے وہ ہماری غلام ہے، کیونکہ ان کی قوم جو تھی، بنی اسرائیل جو تھے، ان سے وہ کام لیتے تھے، ان سے وہ بہت زیادہ مشقت لیتے تھے، اپنا کام کرواتے تھے. کہا یہ ہماری غلام قوم ہے، ان کو ہم مانیں کہ یہ ہمارے بڑے بنے. تو یہاں ایک اور چیز بھی سیکھنی ہم نے، وہ قومہما لنا عابدون، ان کی قوم جو ہے وہ ہماری عبادت کرتی ہے. عابدون، عابد یعنی عبادت کرنے والی. تو عربی میں لفظ عبادت جو ہے اور اطاعت یہ تقریباً ہم معنی ہے. عبادت میں اطاعت بھی آتی ہے. تو یہاں جو مراد لنا عابدون، وہ ہماری اطاعت گزار ہے، وہ ہماری فرما بردار ہے، ہم ان سے کام لیتے ہیں. تو یہاں سے ایک کلیئر یہ ہم کو سمجھ آنی چاہیے کہ جو کچھ لوگوں کے نزدیک عبادت کا مطلب بس پوجا ہے، پوجا اللہ کی کرو اور مانو جس کی مرضی، آپ اطاعت جس کی مرضی کرو، ایک کی بھی، دوسری کی بھی، تیسرے کی بھی، سب کی مانو، بس صرف سار جب جھکانا ہے، نماز پڑھنی ہے اللہ کے آگے. تو یہ واضح ہو جاتا ہے عبادت میں صرف نماز روزہ ہی نہیں آتا، عبادت میں فرما برداری بھی آتی ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی میں کس کی فرما برداری کرتے ہیں، کس کی مانتے ہیں. اللہ کی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کی مانتے ہیں، کہ رسم و رواج کی مانتے ہیں، لوگوں کی بنائی ہوئی جو رسمیں ان کی مانتے ہیں، لوگوں کی باتیں مانتے ہیں، اپنوں کی یا اپنے کسی کھڑپنچ کی. تو یہ ذہن میں رہے کہ جو یہاں کلیئر یہ الفاظ آگے انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئیں اپنے ہی جیسے دو بندوں پر، اپنے جیسے دو آدمیوں پر، اور ان کی قوم کیا ہے، ہماری عابدون، ہماری عبادت گزار ہے یا خدمت گزار ہے، اطاعت گزار ہے. فَكَذَّبُوهُمَا، تو انہوں نے جھٹلایا دونوں کو، موسیٰ کو نہیں مانا، ہارون کو نہیں مانا. فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، تو پھر وہ ہو گئے کن میں، ہلاک ہونے والوں میں جا ملے. یعنی پھر ان کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا اور ملے ان سے جو جن کو پہلے ہم نے ہلاک کیا تھا، ان کو بھی وہیں ہم نے بھیج دیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ لوگ ان سے ہدایت حاصل کرتے. یعنی موسیٰ کو جو کتاب دی گئی تھی تورات، اس لیے تاکہ لوگ ان ہدایات پہ عمل پیرا ہوتے. یہاں واضح ہو جاتی ہے یہ بات کہ موسیٰ کو جو تورات دی گئی تھی وہ فرعون اور اس کے جو سرداران تھے ان کی گھرکابی کے بعد دی گئی. جب ان کو غرق کر دیا گیا اس کے بعد یہ کتاب انہیں دی گئی. لیکن ان سے پہلے بھی، یہاں بھی یہ بھی ہماری سمجھنے کی بات ہے، ذہن میں رکھنے کی بات ہے، ان سے پہلے بھی ہدایات ان کو ملتی رہی اللہ تعالیٰ سے. اور کتاب کے علاوہ بھی جو نبی کو ہدایات ملتی ہیں، کتاب کے علاوہ بھی نبی کو ہدایات ملتی رہتی، کوئی بھی نبی ہو، تو ان ہدایات پہ عمل کرنا بھی واجب ہوتا ہے، اسی طرح جس طرح کتاب اللہ پہ عمل کرنا واجب ہوتا ہے. اس آیت میں رد ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، رسول کی ہمیں یا رسول کی حدیث کی، رسول کی سنت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے کافی ہے قرآن. یہ جو بات کہتے ہیں ان کے لیے رد ہے، کیونکہ گھرکابی سے پہلے جو ہدایت دی جاتی تھی، جو بہت ساری چیزیں سنائی جاتی تھی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جاؤ یہ بولو یہ بول، وہ ہدایت جو ہے ان پر نبی کے لیے بھی اور نبی کے پیرووں کے لیے بھی ان ہدایت پہ عمل کرنا بھی واجب ہوتا ہے جو کتاب اللہ کے علاوہ نازل ہو. کتاب اللہ کے علاوہ بھی نازل ہوتی رہتی. تو یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے کتاب دی موسیٰ کو. کیوں دی گئی تھی کتاب؟ تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ ان ہدایات پہ عمل پیرا ہوں، ان ہدایات پہ عمل کریں. کتاب اسی لیے ہوتی ہے، کتاب چومنے چاٹنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، کتاب صرف سینے سے لگانے کے لیے نہیں ہوتی ہے. کتاب جو اللہ دیتا ہے وہ اس لیے نہیں ہوتی گھر میں رکھیں تاکہ جن بھوت وغیرہ جو ہیں ان سے ہمارا گھر محفوظ رہے، اس لیے کتاب نہیں ہوتی ہے. کتاب اس لیے ہوتی ہے، یہ ہدایت نامہ ہوتی ہے. لعلہم یہتدون، جو کل بھی میں نے جمعہ پہ کہا تھا کہ یہ ہدایت والا رشتہ کتاب کے ساتھ جوڑنا ہے. تورات بھی اسی لیے بھیجی گئی تھی تاکہ اس سے ہدایت لی جا سکے، اس لیے نہیں کہ بس اس کو پڑھا جائے تو بس ثواب کمایا جائے.
اس کے لیے بھی کہیں نہیں آیا ہے وہ کتاب ثواب تھی، اس کے لیے بھی یہی ہے لعلہم یہتدون، ہدایت کے لیے۔ تو قرآن کے لیے بھی یہی الفاظ آئے ہیں کہ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ گائیڈ بک ہے، ایک ایک زندگی کے ایک ایک قدم پہ ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی اور ضرورت پڑتی ہے، تو اسی کتاب سے ہم نے ہدایت لینی ہے اور اپنی زندگی کو سجانا ہے، سنوارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سمجھنے والے بنیں۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذہاب حمومنا وغمومنا۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ آمین۔ السلام علیکم۔